بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہسٹری آف اسلام ود کے ایچ آر EWS۔ الحمدللہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کے سامنے جنگ یرموک کا کچھ حصہ پیش کیا تھا کہ لشکر جابیہ سے یرموک کی طرف کس طرح پہنچا اور کیا کیا بیچ میں معاملات ہوئے۔ اردن کے بندوں سے لڑائی ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ ڈالا۔ اب لشکر الحمدللہ یرموک میں پہنچ چکا تھا۔ جب حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا لشکر یرموک کے مقام پر پہنچا تو آپ نے جو اونچے اونچے ٹیلے تھے اس میدان میں اور جو پانی کے علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو بٹھا دیا کہ تم نظر رکھو کہ روم کے جو فوج آ رہی ہے ہرقل کی، ان پر نظر رکھو اور مجھے ہر پل کی خبر دیتے رہو۔ اتنے میں کساریہ میں موجود تھا ہرقل کا بیٹا قسطنطین۔ جب اس کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا لشکر جابیہ سے نکل کر یرموک کی طرف ہجرت کر چکا ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اردن میں کہ جو اس کے لشکر تھا اس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی بھی ہوئی اور مسلمانوں نے انہیں شکست بھی دے دی، تو وہ بہت تپا۔ وہ چونکہ نصرانی تھا اور مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتا تھا، اور اس نے فوراً بہان کو خط لکھا۔ بہان وہی جو ہرقل جس پر بہت فخر کرتا تھا اور چہیتا بندہ تھا اس کا، بہان کو فوراً قسطنطین نے خط لکھا اور اس کو صحیح ڈانٹا۔ اس نے کہا تم کو ہم نے اتنا بڑا لشکر دے کر بھیجا ہے کہ تم جا کے مسلمانوں کو شکست دو اور مسلمانوں کو قلع کما کرو، تو مسلمان تمہارے علاقے میں آ کر تمہارے ہی بندوں کو مار کر وہ یرموک میں بھی پہنچ گئے، تمہارا کیا فائدہ۔ جب بہان کو اور بھی اس نے بہت اس کی چترول کی، بہان کو جب یہ خط ملا تو بہان نے فوری طور پر جبلہ بن اہم اور قناطیر اور دیگر جو بھی اس ہرقل نے جو ان کو دی تھی ایک کمانڈ جن بندوں کو، ان کو خط لکھا کہ فوری طور پر اپنی فوجیں یرموک کے میدان میں بھیجو۔ جب سب کو خط پہنچ گئے تو فوری طور پر وہ اپنا لشکر لے کر تمام جو ان کے سپہ سالار تھے، جبلہ بن اہم، قناطیر اور دیگر، بہان خود بھی اپنا لشکر ایک بہت بڑا لشکر لے کر یرموک کی طرف چل پڑا۔ اور بیچ میں وہ جو بھی علاقے آتے وہاں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو وہ بطور ملازم یا بطور آگے یرموک میں لڑنے کے لیے اپنے ساتھ ملاتے رہتے، اور کوئی نہ ملتا تو انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھتے اور عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ تو اس طرح کے معاملات وہ راستے میں ہرقل کی فوج کرتی آئی۔ خیر، ہرقل کا لشکر پہنچا یرموک کے مقام پر۔ اب مسلمانوں کا اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہے، اور ہرقل کا لشکر بہت بڑی زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اگلے تعداد سن کر لگا لیں گے۔ جب لشکر پہنچا تو حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایک صحابی رسول جو بصرہ کے حاکم تھے، حضرت رماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا کہ جا کے جاسوسی کی جائے اور جا کے پتہ کیا جائے کہ مسلمانوں کے جو کفار کا لشکر ہے ہرقل کا، اس کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ حضرت رماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنا لباس بدلا اور اپنا لباس بدلنے کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت رماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں گھس کے اپنا لباس وغیرہ بدل کر، تو آپ نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ لشکر میں کتنی تعداد موجود ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کا پیش وہاں پر لگائے، اور جب واپس لوٹے تو آپ نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 20 جھنڈے ہیں اور ہر جھنڈے کے نیچے 50,000 ہزار بندہ موجود ہے۔ 20 جھنڈوں کے نیچے 50,000 ہزار بندہ موجود ہے، اور ان کو ضرب دیا جائے تو بنتے ہیں 10 لاکھ بندے۔ یہ جو ہرقل کی وہ فوج تھی جو ہرقل نے بھیجی تھی، اور قریبی علاقوں سے جبلہ بن اہم کو جو بہان نے 60,000 کم و بیش کا لشکر دیا تھا وہ الگ سے تھا، یعنی کہ ٹوٹل تعداد اگر ملائی جائے 10,60,000 کم و بیش فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد، جب مسلمانوں نے اجنادین کی جنگ لڑی تھی اس وقت مسلمانوں کی فوج کم و بیش 51,500 تھی، 51,500۔
یعنی کہ 50,000 سے 1500 زیادہ۔ اب اجنادین کے بعد مسلمانوں کی جرموک تک 8 جنگیں لڑی گئی اجنادین کو ملا کر، اس میں جنگ ہمس بھی ہے، جنگ دمشق بھی ہے، جنگ بعلبک بھی ہے، اور مختلف جنگیں جو بڑی بڑی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں، پھر آپ خود سوچیں کہ ان میں مسلمانوں کے صحابہ کرام علیہم رضوان شہید بھی ہوتے رہے۔ اس میں مسلمان جو علاقے فتح کرتے تھے وہاں پر اپنے صحابہ کو ذمہ داریاں دے کر ان علاقوں کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کو، جس طرح بعلبک فتح ہوا تو کم و بیش 900 صحابہ کو ایک صحابی رسول کی قیادت میں وہاں پر رکھ کے رہے تاکہ وہاں کے معاملات کو سیدھا کیا جا سکے، امن و امان کو بحال کیا جا سکے۔ تو وہ سارے چلتے چلتے صحابہ کرام شہید بھی ہوتے ہوئے ہوں گے، وہ علاقوں میں بھی ان کی نگرانی لگاتے ہوں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جس ٹائم یرموک میں پہنچے ہوں گے کتنی تعداد بچی ہوگی؟ بعض مفسرین نے جو لکھا ہے کہ 30,000 تعداد تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ 40 سے 45,000 تعداد تھی، اور راج کول بھی یہی ہے، یعنی کہ 10,60,000 کم و بیش کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر 40 سے 45,000 لشکر مسلمانوں کا موجود ہے۔ لیکن وہ 40 سے 45,000 نے کس طرح کفار کو نیست و نابود کیا، ہرکل کی فوج کو ناکو چنے چبوائے پہلے دن ہی کیسے کہ پہلے دن جب وہاں سے پہلے تو مذاکراتی ٹیم آئی ان کی، وہ سارے معاملات، لیکن پہلے دن ہی ان کے 60 بندوں نے، ہمارے مسلمانوں کے 60 بندوں نے ان کے 60,000 کے لشکر کو ناکو چنے چبوائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کی تفصیل اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔